لبنان میں پیجر کے بعد واکی ٹاکی دھماکے، کل کے شہداء کے جنازوں میں واکی ٹاکی پھٹنے لگے، 9 افراد جاں بحق، 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ لبنان کے متعدد علاقے مسلسل دوسرے روز دھماکوں سے گونج اٹھے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس بار دھماکے اسمارٹ فونز، انٹرکام، ریڈیو اور سولر پینلز میں ہوئے۔ کئی اپارٹمنٹس، دکانوں، گاڑیوں، موٹر سائیکلوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ حزب اللہ ذرائع نے تصدیق کر دی کہ ان کے ارکان کے زیر استعمال واکی ٹاکیز میں دھماکے ہوئے۔ بیروت میں 2 گاڑیوں میں رکھی واکی ٹاکی ڈیوائسز بھی دھماکوں سے پھٹ گئیں۔ پیجر اور واکی ٹاکیز دھماکے مشرقی اور جنوبی لبنان میں ہوئے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ نے لبنان دھماکوں پر احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ کہا شناخت، جگہ اور حالات جانے بغیر ہزاروں افراد کو دھماکوں کا نشانہ بنانا شرمناک ہے۔ کل حزب اللہ اور حامیوں کے زیر استعمال تقریباً 4000 پیجر ڈیوائسز میں بیک وقت دھماکے ہوئے، جن میں 18 افراد جاں بحق، 4000 سے زائد زخمی ہوئے۔ شام میں بھی پیجر دھماکے ہوئے جن سے 7 اموات ہوئی۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہ کرنے کا اعلان۔ سعودی مجلس شورا کے سالانہ اجلاس میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نمائندگی کرتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیل کے سنگین حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ مسئلہ فلسطین سعودی عرب کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ ان ممالک کے شکر گزار ہیں جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا، کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہم اس کا مطالعہ کیا ہے، کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا۔ یہ قوم اور ملک کی امانت پہ اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کرتے۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر حکومت کی حمایت کرتے تو قوم کی امانت میں خیانت ہوتی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر حکومت کا مسودہ مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھک کے بعد صاف صاف کہہ دیا کہ مسودہ کسی کو دیا گیا، کسی کو نہیں دیا گیا۔ جو مسودہ انہیں دیا گیا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے پر مولانا کے میزبان اسد قیصر نے JUI کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان کر دیا۔ کہا حکومت نے آئینی ترامیم کو اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چھپایا۔ مولانا فضل الرحمان سے طے ہوا کہ اپوزیشن مشاورت سے آگے بڑھے گی۔ PTI رہنماؤں سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کے بعد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی مولانا کے گھر پہنچ گئے، آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت کی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کا جو پیکج گردش کر رہا ہے وہ محض تجاویز کا ڈرافٹ ہے۔ وزیر قانون نے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار سے آئینی عدالت کی تشکیل اور اس میں ججز کی تقرری پر تجاویز مانگی۔ کہا ایسا نہ ہو کہ آئینی عدالت کی اچھی سوچ اور کام ضائع ہو جائے۔ اعظم نذیر طارق نے کہا کہ جو جج کام نہیں کرتا کیا اس کو جج رہنا چاہیے؟ کیا یہ قبول ہے؟ اگر جج وارننگ پر بھی قبلہ درست نہ کرے تو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل بھجوانے کی تجویز ہے۔ کام نہ کرنے والے جج کو سرکاری مراد حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری تجویز ہے کہ آئینی عدالت سے پہلے چیف جسٹس کی تقرری وزیر اعظم کے ایڈوائس پر صدر کرے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائک بولے، ہم اس وقت دوراہے پر کھڑے ہیں۔ آئین ایک زندہ دستاویز ہے، عوامی امنگوں پر ترمیم ہو سکتی ہے۔ آئینی عدالت پر تجاویز کے لیے وکلا تنظیموں کی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے اعلامیے پر الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں سپریم کورٹ کے 14 ستمبر کے آرڈر پر غور، قانونی نکات اور مضمرات کا جائزہ لیا گیا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق پارلیمنٹ میں کی گئی قانون سازی پر بھی غور کیا گیا۔ 14 ستمبر کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا فیصلہ واضح ہے۔ الیکشن کمیشن وضاحت مانگ کر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا تھا کہ تاخیری حربے الیکشن کمیشن نے نہیں، خود تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن میں بار بار استعمال کیے۔